نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت اہم اور ضروری ہے، جو کہ ہماری زندگی میں روزمرہ کے حالات معاملات میں اور صبح و شام میں زندگی کے پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ اس حدیث میں لفظ ستر ہے۔ ستر کا معنی ہے چھپانا، اس سے لفظ الستار بنتا ہے، جس کا معنی ہوا بہت زیادہ چھپانے والا، بہت زیادہ پردہ کرنے والا۔ الستار اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ اسماء الحسنی میں الستار بہت مشہور نام ہے، اور بہت سے مسلمان اپنا نام عبد الستار رکھتے ہیں۔ یہ نام قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی تعلیم دیتے ہوئے جن 6 کلمات کی تلقین فرمائی، ان میں سے 5واں کلمہ استغفار ہے۔ اس کلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام موجود ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلمہ میں ایک لفظ آیا ستار العیوب، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی عیبوں کو چھپانے والا ہے اور ان پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے عیب ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے، باقی عام انسان عیبوں سے پاک نہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ اگر کوئی انسان ہم میں سے یہ کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، تو یہ بات ہی کہنا انسان کے اندر بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور پھر اس کی مزید صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے، ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اسی خوبی کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دی کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے عیب ظاہر نہ کریں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں لفظ غیبت کا تذکرہ آیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی عیب کو دوسرے انسان کے سامنے بیان کرنا، اس کی غیر موجودگی میں دوسرے انسانوں کی برائی کے ذکر کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انسانوں کے عیبوں کے تذکرہ سے اتنی سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً ہر محفل اس گناہ سے آلودہ نظر آتی ہے۔ جہاں 2-4 افراد مل کر بیٹھے، وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور ہوگی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ عام انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ ایسی ہے کہ اسے دوسرے کی برائی بیان کرنے کے مزہ آتا ہے، ایک عجیب سی لذت ملتی ہے۔ دوسری طرف سننے والے پر بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کئی بار اس کا تجربہ ہوا کہ اگر محفل میں عام سی بات ہو رہی ہو تو دل اکتا جاتا ہے، آدمی تھوڑی دیر بعد بور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس محفل میں کسی عیب اور اس کی برائی بیان ہو رہی ہو تو کئی گھنٹے گزر جائیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ سننے والے بھی خوب کان لگا کر سنتے ہیں، اور کئی دفعہ تو یہاں تک تجربہ ہوا کہ کسی شخص کو دوسرے کا عیب معلوم ہوا تو اب وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی ملے تو میں اسے یہ بتلاؤں کہ فلاں یہ عیب ہے،
حالانکہ ہم سب کا خالق و مالک، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور پھر اس ذات نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن ہر محفل میں دوسرے لوگوں کی برائی کرنے والا آخر ان پر پردہ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ غصہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، اس لیے اسلام نے غصہ اور ناراضگی سے منع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ تکبر اور غرور ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے سے منع کیا۔ تیسری وجہ اپنی عبادت اور نیکی پر ناز ہونا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنی پرہیزگاری پر، اپنی عبادات پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاری پر ناز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی وجہ محفل میں دوسروں کی برائی بیان کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے دو چار دوست کسی آدمی کے عیب ظاہر کر رہے ہیں تو پھر اس آدمی کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا کوئی عیب ظاہر کروں۔ اسلام نے بری محفل میں بیٹھنے سے منع کیا۔ دوسروں کے عیب ذکر کرنے کی ایک وجہ حسد بھی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی شخص کے بارے میں حسد ہو تو انسان اس شخص کی برائی ظاہر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب محفل میں کسی کی برائی ہو تو ہم کہنے والے کی خدمت میں درخواست کریں کہ وہ برائی نہ کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو محفل سے کنارہ کش ہو جائیے، اور جب کسی کی برائی معلوم ہو تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اسی لیے کہ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر اپنے نفس کی طرف دیکھیے کہ ہم میں یہ برائی تو موجود نہیں، اگر موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر موجود ہو تو پھر پہلے اپنے اندر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسرے شخص کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ اس برائی سے اس شخص سے ختم فرما دے۔ جب دل میں یہ درد ہو تو پھر کبھی کسی کی برائی زبان پر نہیں آتی۔ اے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں اور پھر عیوب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی برائیوں سے، غیبت سے، دوسروں کے عیوب کو ظاہر کرنے سے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔